وہ جلن تھی جو معدے سے شروع ہوتی ہے یہ وہ دل کی جلن نہیں جو اکثر جلن ہوتی ہے کسی کو خوش دیکھتے ہوئے، کسی کو اچھا دیکھتے ہوئے، اور آپ جیسے لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے جب لوگ جلتے ہیں تو وہ جلن کی بات ہم نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جلن کی بات بھی کبھی کر لیں گے، کبھی کریں گے، اس کی بھی کریں گے. لیکن میرے خیال میں چاہوں گا کہ گیس جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوال ابھی تک آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک پورا پروگرام شاید اس پہ کریں، اور کچھ ٹاپک جو ہیں کیونکہ آج تو جنرلی ہم نے بات کی تھی لیکن بہت سے اس پہلو پہ، اور ماشاءاللہ آپ کا اسپیشلزم جو ہے وہ کافی ایکسپینڈڈ ہے، اس میں بہت سے ٹاپک بھی ہیں تو ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کسی اور دفعہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں، اس میں تشریف لائیں. میں اپنی طرف سے امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وسطی سے آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی. 1991 سے آپ ہاؤس آفیسر کے طور پر برطانیہ میں آپ کا پہلا جاب تھا. 2004 سے میرے خیال میں آپ وسطی میں NHS میں کام کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ 10 آپ نے پیپر جو ہیں لکھے ہیں، اور آپ کی جو قابلیت ہے اس کا اندازہ آج جس انداز سے آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیے، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، امہ چینل کی طرف سے اور تمام بہن بھائیوں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت شکیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور اس سے خوبصورت میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک جی. میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت. ہر ہفتے اسی وقت یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے 1 گھنٹے سے ڈاکٹر اشفاق احمد موجود ہیں. کنسلٹنٹ ہیں، وسطی سے ان کا تعلق ہے، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے دل جلنے کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، بدہضمی کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کچھ احتیاط کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں ماشاءاللہ بہت سے بہن بھائی کال بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں. گیس آپ نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں، خاص طور پر کہ ہمیں اکثر یہ گیس کی شکایت ہوتی ہے. تو ذرا بتائیے کہ گیس، ایک تو ڈکار اور پھر گیس کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، یہ دونوں عمل ہیں، اور یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوراک ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس میں، یا آئی تھنک اس میں ہم اگر پہلے اب ڈکار کا مسئلہ پہلے ڈسکس کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل چنگم وغیرہ کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں. اچھا. ریگولرلی چنگم کھاتے رہتے ہیں. تو چنگم کھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہوتا ہے آپ کو جو ایئر جو ہے وہ بھی اس کو آپ سولو کریں گے، تو وہ جو ایئر جو ہے، ہوا جو ہے، وہ جب معدے میں جائے گی تو اس نے واپس تو نکلنا ہے، تو ان کو ڈکار وغیرہ بہت زیادہ آئیں گے چنگم کھانے سے. تو یہ اگر کوئی حضرات چنگم وغیرہ کھاتے ہیں وہ بند کر دیں، اس سے ڈکار جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اپنا کھانا کھاتے ہیں تسلی سے بیٹھ کے کھائیں. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ سینڈوچ بھی کھا رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ٹیکس بھی کر رہے ہیں، تو سارا کچھ اس کے ساتھ اب جلدی میں آپ کھانا کھائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ہوا جو ہے وہ بھی جائے گی معدے میں. تو احتیاط سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ وہ کھانا وغیرہ وہ کھائیں. تو اس میں سے کچھ اور غذائیں بھی ہیں جو اسموکنگ پھر یہاں پہ آئے گی کہ جو ویلو کو ریلیکس کرے گی. اسموکنگ کو آپ گھما پھرا کے ہمیشہ لے آتے ہیں. تو پھر اس میں کچھ وہ جو چاکلیٹس ہیں، فیٹی فوڈ ہیں اور منٹس ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے، میں منٹس لے لوں اور منٹ کی ٹی لے لوں. تو منٹ جو ہے وہ اس سے پھر آپ کو ڈکار پھر اور زیادہ آئیں گے. کیونکہ یہ ڈکار بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں ڈکار آنے سے ذرا بدہضمی یا نہیں، ڈکار تو یہ کوئی سیریس النس نہیں ہے.
یہ ڈکار کو بھی آپ بیماری سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک قسم کی بیماری کہہ لیں. یہ اس میں کچھ مریضوں کو انزائٹی بھی ہوتی ہے. انزائٹی کی وجہ سے بھی کافی ڈکار آتے ہیں. اگر ان کی انزائٹی کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو ان کے ڈکار بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ڈکاروں کی یہ جو بیماری ہے یہ بیماری سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی نیوسنس ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں آج پروگرام کر رہا ہوں, لیکن ہماری کمیونٹی میں تو یہ ہے کہ جب کچھ لوگ تو ہمارے کلچر بھی ایسا ہے کہ جب تک بڑے بڑے ڈکار نہ آ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوا. نہیں, وہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ڈکار ایک دو اوکیشنلی آ جائیں تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ کو ڈکار نہیں آئے گا تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. ڈکار تو صرف آتا ہے کہ جو ہوا آپ نے خوراک کے ساتھ کھائی ہے اس کو نکلنا ہے اوپر کی طرف. یا آپ نے زیادہ کھانے سے بھی ڈکار آتے ہیں؟ زیادہ کھانا کھانے سے؟ نہیں, زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس کے ساتھ پھر زیادہ ہوا بھی ساتھ جائے گی تو اس کے ساتھ وہ ڈکار وغیرہ بھی آئیں گے. تو آپ نے وہ دوسرا جو ایشو ہے جو ہوا خارج ہونے کا, وہ بھی کافی کامن مسئلہ ہے, ہر ایک کو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگین یہ کوئی سیریس ایلنس نہیں ہے. وہ تقریباً 500 سے 500 ملی لیٹر سے لے کے 1.5 لیٹر تک ہوا خارج ہوتی ہے ہر بندے میں. یہ کامن چیز ہے. کامن چیز ہے. چلیں اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں, اس کے واپس آئیں گے. فرانس میں ہماری ایک سسٹر ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. آپ کی ٹاپک آج بہت اچھی ہے, مجھے بہت خوشی ملی. جی مجھے بہت گیس کی پرابلم ہے. اچھا, گیس کا پرابلم. یہ گیس کا پرابلم میرے حال میں ہر کسی کو ہے. جی کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجیشن نہیں ہوتے, وہ اوپر ہے نا ڈکار مارتے ہیں. یعنی رات کو کھانا کھاتے ہیں صبح بھی اس کی ڈکار آتے ہیں. صبح تک ڈکار آتے ہیں. دوا پیتی ہے تو بھی اس طرح ہوتے ہیں, اور ڈائجیشن کی گولی پیتے تو بھی نہیں کھانا ڈائجیشن ہوتے. اور دوسری بات ہے کانسٹیپیشن بہت ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے دوا لیتی ہوں. میری جی پی کو بتایا تو ابھی بیچ میں اس نے بولا کہ یعنی کلیجے کے اوپر میں ہے نا آپ کو چکاس ہو گیا, کلیجہ تھوڑا پھول گیا ہے, تو اس کے لیے ہے نا ان لوگ نے بولا ڈائٹ کرنا, چکاس نہیں کرنا, تو میں نے بند کر دیا. تو آپ پلیز مجھے اس کا کوئی طریقہ نوز بتائے تو آپ کا بہت مہربانی ہوئی. بہت بہت شکریہ بہن, آپ نے فرانس سے فون کیا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے گا, اس میں جواب شامل کریں گے. تو اس سے پہلے کہ بہن کا جواب دیں, کھٹے ڈکار, یہ کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں کبھی کبھی, یہ بھی نہیں کھٹے ڈکار جو میدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے نا, تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت تو کامن چیز ہے میدے میں, تو اس کی جو پھر وہ جب گیس جو تیزاب کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اس کا جو کمپوزیشن یا اس کو کہتے ہیں کھٹے ڈکار فلیورنگ ہو جاتی ہے, تو وہ کھٹے ڈکار آنے شروع ہوتے ہیں. تو وہ ایک نارمل چیز ہے. وہ نارمل چیز ہے. اچھا, بہن نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جو بہن نے ایک تو گیس اور ڈکار کا حوالے سے بات کی, اور پھر تو میں پوری طرح ان کے کوشچن کو سمجھ نہیں سکا. کانسٹیپیشن پہ بھی انہوں نے کانسٹیپیشن پہ جو مسئلہ انہوں نے کہا تھا, تو کانسٹیپیشن میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ کھائیں. تو اس میں ایک جو تو سمپل سی چیز ہے کانسٹیپیشن میں, آپ جو گھر میں جو چپاتی کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں, اگر آپ میڈیم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہائی فائبر شروع کر دیں. ٹھیک. تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کی کچھ اور نیچرل ریمیڈیز بھی ہیں. یہ فگز وغیرہ جو ہوتی ہیں, وہ فروٹ ہے, وہ ایک دو آپ اگر وہ کھا لیں تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کافی بہتر ہوتی ہے. تو بہن کو یہ تھوڑا سا مشورہ ہے کہ جو کانسٹیپیشن کے لیے جب آپ ہائی فائبر ڈائٹ کھائیں گی تو اس سے پھر ہوا کی تکلیف زیادہ ہوگی. ٹھیک, یہ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. لندن چلتے ہیں. لندن میں ہماری ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, میرا سوال ہے یہ, آپ کا جو ٹاپک ہے بہت اچھا ہے, اور مجھے بھی یہی پرابلم ہے. مجھے میرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے, جیسے سوج جیسا پڑ جاتا ہے, اتنا زیادہ سم ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ میں گیواسکون ٹیبلٹ لیتی ہوں, گیواسکون میڈیسن لیتی ہوں, تو اس سے پھر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. مگر سم ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ہی اندر سوت سا معلوم ہوتا ہے. ایسے یہ معدے کی جگہ زیادہ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹھیک ہونے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ جی بہن, آپ کی عمر کیا ہے؟ 50. جی 50. اور اس کے علاوہ کوئی ڈائبٹیز یا کوئی بیماری؟ مجھے پرابلم کوئی 10 سال سے ہے. 10 سال سے یہ گیس کا پرابلم ہے؟ 10 سال سے یہ پرابلم ہے. تو محترمہ, آپ کی کوئی ایگزامینیشن انڈوسکوپی وغیرہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟
जी वो कैमरा डाला था तो वो थायराइड नहीं होता, वो बोलते थे कि थायराइड है। नहीं, कैमरा तो मैदे का होगा ना जी? जी मैदे के लिए डाला था, मेरे को बोलते थे कि मेरा वो ब्लड टेस्ट में भी थायराइड आया था। अच्छा अच्छा, जो उसकी गोलियां वो देते हैं तो वो लेती हूँ शाम टाइम, मगर ये हर वक्त प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा ठीक हो जाती है फिर वापस ये प्रॉब्लम आती है, और जब होती है ना तो बहुत ज्यादा सोच सा पड़ा होता है, इतना बोझ और अपसेट फील करती हूँ। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत से की मैसेजेस प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब बताएंगे। और जी हाँ, कुछ मशवरा देंगे हमारी बहन को? हाँ, नहीं, इनके लिए तो ये है कि अगर गैविस्कॉन से इनके थोड़े से सिम्टम्स बेहतर होते हैं तो एक डिफरेंट काइंड का एंटासिड होता है जिसमें बबल ब्रेकर कहते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, साइमेथिकॉन बेस होता है एंटासिड। अच्छा, तो वो अगर यूज़ कर लें तो उससे भी गैस की कुछ शिकायत जो वो कम होती है। तो अगर ये आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो मैदे की जो है ना वो लेना शुरू कर दें तो जीपी के साथ आप मशवरा करके वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिल की जलन पे बात हो रही है, वैसे मेरे ख्याल प्रोग्राम का टाइटल गैस हमें रखना चाहिए था, बहुत सी गैस के हवाले से सवाल आ रहे हैं। और गैस बहुत बड़ी इशू है, मेरे ख्याल में इस पर शायद हम सारे सवालों के जवाब ना दे सके। थोड़ा सा वक्त है, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, एक दो सवाल हम ले लेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब हमें एक बार फिर कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे और इलाज के हवाले से कुछ की मैसेजेस आप तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक और बात, ख़ास तौर पर हमारे मुश्ताक भाई हैं, उन्होंने दूध का जिक्र किया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए जब दिल की जलन हो, तो क्या दूध वाकई मुफीद है हमारे लिए, ठीक है? ये हमारी पूरी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब आपको जलन हो तो दूध पिएं तो उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप इसको रूल आउट कर रहे हैं? मैं इसको टोटली रूल आउट करता हूँ। इमीडिएटली आप कोई भी ठंडी चीज़ पिएंगे, ठंडा पानी पी लें, तो कुछ स्क्वाश पी लें, उससे आपको कुछ इमीडिएट रिलीफ होगी। ठीक। तो दूध पीने से ये है कि दूध इमीडिएटली तो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, लेकिन जब दूध जाके मैदे में जाएगा तो उसने ज़्यादा जाके वहाँ पे तेज़ाबियत प्रोड्यूस करनी है। तो वो थोड़ी देर बाद आपके वो जो सिम्टम्स हैं वो जलन के, वो ज़्यादा सवियर हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको रिलीफ हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप दूध का इस्तेमाल हार्ट बर्न के लिए यूज़ ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एंटासिड आपको मिलते हैं, या गैविस्कॉन वगैरह आप वहाँ ओवर द काउंटर भी आप मिल सकता है, तो उसको यूज़ करें, तो दूध का इस्तेमाल ना करें। जी, एक नई बात आपको सुनने को मिल रही है जी। डॉक्टर साहब आज हमारी सारी जो आदतें बदल देंगे। आइए चलते हैं, वोलसोल परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन बहन। जी हाँ, वालेकुम सलाम। जी हाँ ब्रदर, मुझे पूछना था आपसे कि डॉक्टर साहब से कि मेरा ब्रदर है, पाकिस्तान में है नहीं, उनको बहुत हिचकी बहुत है, प्रॉब्लम है हिचकी की। हिचकियाँ लगना जो उनको उनकी उम्र होगी 50 साल की है जी। हाँ, हिचकी लगती है ना तो महीने जाती नहीं है जैसे। नहीं तो ठीक है, और कोई उनको बीमारी है या सिर्फ ये? जी, और कोई बीमारी है आपके भाई को? नहीं, खास और कोई बीमारी नहीं है। एक है कि उनको बुखार जरा नहीं वो बहुत रहता है, उल्टे हिचकी लगती है, उसके साथ उल्टी आती है। ठीक है जी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वोलसोल से फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ, ये भी इसका लिंक है कोई हार्ट बर्न या गैस या? हिचकियाँ और हिकअप्स जो है, ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़े से कनेक्टेड भी हैं। अच्छा। लेकिन हिचकियों में और हिकअप्स में कुछ आपकी इरिटेशन होती है, ये जो मसल है डायफ्राम का, उसकी कोई इरिटेशन होती है। अच्छा। और एसिड का भी मसला हो सकता है। तो उसमें सिंपली तो पहले, अगर वो पाकिस्तान में है तो पहले उनको चाहिए कोई एक ये स्टमक बग होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई उसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो स्टमक बग का सिंपल सा टेस्ट होता है कि वो चेक कर लें कि अगर उनको इन्फेक्शन है कि नहीं। तो उसका सिर्फ 1 हफ्ते का इलाज है, 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं और उसके साथ एक फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग ड्रग देते हैं। तो वो मुकम्मल उसका इलाज 1 हफ्ते में हो जाता है। तो पहला तो ये अगर वो कोशिश करें, तो उसके बाद दूसरा ये मशवरा उनको होगा कि अपना वो अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन का करवा के देखें को कहीं
जिगर के करीब या मैदे के करीब कहीं कोई और मसला ना हो जिसकी वजह से इरिटेशन होती हो, उनको हिचकियाँ वगैरह हो। बिल्कुल। हमारे एक सिस्टर हैं जी ड्यूसबरी से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। बहन क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब ना गल करनी है। मैं काफी अरसा हो गया, 35 साल हो गए मैं ऑपरेशन कराया पाकिस्तान से। केड़ा ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेशन करवाया था जी? 35 साल मैं हो गए ने बहन। मतलब ऑपरेशन आपका टीवी की आवाज अगर कम कर दें। अच्छा करनी है तो पूछना चाहते हैं कि ऑपरेशन किस चीज का है? मैं दसन लई हां डॉक्टर साहब। ऑपरेशन मैं कराया सी, बच्चे मेरे दी प्रॉब्लम सी ते इस गल वास्ते मेरा उन्हें ऑपरेशन कीता सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹਾਂ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਂਸਲੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਠੀਕ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਕਾਰ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਡਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਡਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਲਾਂ ਤੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਨ ਸਕੀਨ। ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਲੋਜ਼ੋਪਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਰਾਟਸ ਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 2 ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਡਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਇhtiyat ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਖੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਡਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਗੈਵਸਕੋਨ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਵੀਕ ਆਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखते रहो, इंशाल्लाह इधर गल होएगी। जी हाँ, हमारी बहन ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताया। वो कह रही थी कि 35 साल पहले जब प्रेगनेंसी के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं। ऑपरेशन से उनको डर है क्योंकि कई ऑपरेशन हो चुके हैं और अब एक और ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो क्या आप मशवरा देंगे? उन खाने में कोई एहतियात नहीं करते, तो एहतियात को भूल जाएं। पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि बहन को कि वो खाने में थोड़ी सी एहतियात करें और खाने के पोर्शन थोड़े से कम कर दें। 1-2 रोटी की बजाय 1 कर दें, अगर 1 खाती हैं तो आधी कर दें, और रात को ज़रा लेट से खाने के बाद लेट से सोएं। बिल्कुल। तो हर्निया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर पेट का दूसरा हर्निया है जो जिसमें वो बल्ज सी हो जाती है
تو اس کا تو آج کل بہت ایزی سمپل علاج ہے. اچھا, تو اس کے آپریشن تو نہیں ہوتا؟ کہ آپریشن نہیں ہوتا, اس کا آپریشن نہیں ہوگا, آپریشن نہیں ہوگا اس کا کوئی میڈیکل. لیکن میرے خیال میں یہ گھبرائی ہوئی کہ پتے کا بھی ان کا آپریشن ہوا تھا, پریگننسی کے دوران بھی آپریشن ہوا تھا, تو کہہ رہے میرا پیٹ جو ہے یہ آج کل تو جی آپریشنس جو ہیں کی ہول چل رہے ہیں. ہاں, تو اس میں وہ آسان ہے, بہت آسان ہے. اس میں نہ وہ آپ کو اسکارنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے. تو اگر تو آپ کے ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں آپریشن کروانے کا, تو ان سے بس یہ پوچھیں کہ میں یہ کی ہول سرجری کروانا چاہتی ہوں. تو آپ اگر تھوڑا سا ٹریول بھی کر لیں, 20-25 میل دور کوئی نہ کوئی سینٹر ہوگا آپ کے گھر کے قریب, تو کی ہول سرجری ہے وہ بہتر ہے. جی بہن اے یاد رکھنا کی ہول سرجری, کی ہول سرجری وہ آپریشن جڑا نا ذرا وہ کٹ قسم کا ہوتا, ذرا بہتر ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں, لیکن بہت سی باتیں بھی ہم نے کرنی ہیں احتیاط کے حوالے سے. فروٹ اور سبزیاں کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کھانے میں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا؟ ایک تو آپ نے کہا کم کھائیں, لیکن جو کھائیں وہ کیا کھائیں؟ اچھا, وہ پہلے میرا خیال وہ گیس کا کافی گیس کا بھی ختم ابھی ختم نہیں ہوا, تو تھوڑا سا میں اگر گیس پہ میرے خیال میں پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا, لیکن ذرا جلدی سے بتا دیجیے کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں تھوڑے ہی وقت. جن لوگوں کو تو ہوا خارج زیادہ ہوتی ہے, اس میں میری ان کی گزارش ہوگی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ایشین کمیونٹی, اس میں لیکٹوز انٹالرنس بہت زیادہ ہے. اچھا, کہ ہمیں جو بچپن میں جو گیسٹرونٹرائٹس وغیرہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے جسم کی جو صلاحیت ہے دودھ اور دودھ کی چیزوں کو جذب کرنے کی, وہ کم ہوتی ہے. تو اس کے جو جنہیں ہوا کی تکلیف اور گیس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ دودھ بھی پھر زیادہ پیتے ہیں, تو انہیں گیس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی. تو ان کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ وہ سمپلی 2 ہفتے کو دودھ کی چیزیں سب بند کر دیں, سویا ملک یوز کر لیں. اچھا, اس سے گیس کی تکلیف جو ہے ان کی بہت بہتر ہو جائے گی. تو پھر یا تو پھر آپ کنٹینیوسلی سویا ملک یوز کریں, یا پھر جو دودھ کی چیزیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں. تو دوسرا اس میں گیس کے بارے میں ایک اور تھوڑا سا مشورہ ہے ناظرین کو, کہ آج کل جو ہر چیز میں یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے, ساربیٹول جس کو کہتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا معدے میں اور چھوٹی آنتڑی میں. تو یہ اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے اور اس سے کافی گیس پروڈیوس ہوتی ہے. تو جن حضرات کو گیس کا مسئلہ ہے, وہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے کھانا بالکل بند کر دیں. آج کل بہت ہی شربت میں, گیس کولےز میں, ہر چیز میں آرٹیفیشل سویٹنر آ رہا ہے. تو جن کو گیس کی شکایت ہے کہ وہ پلیز اس کا استعمال بند کر دیں. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ مشکل ہوگا, کیونکہ تو وہ تو کھاتے ہی یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے. ان کے لیے بھی, ان کے لیے مشکل. اچھا, پروگرام ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے, احتیاط کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں مشورہ دیں کہ ہمارے بہن بھائی کو کیا کوئی فروٹ ہیں جو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں, ہمارے ہاضمے کے لیے یا ہمارے ہارٹ برن کے لیے, کہ کوئی فروٹ بھی بہتر؟ فروٹ کا ماشاءاللہ جی میری تو فیملی کا پاکستان میں فروٹ کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو یہاں پہ کچھ تازہ فروٹ نہیں ملتا. تو فروٹ میں جو احتیاط ہے کہ یہ جو سٹرس فروٹس ہیں, تو وہ میدے کھٹے فروٹ جو ہیں وہ میدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. سو اورنجز لیمنز وغیرہ ان سے احتیاط کی جائے, باقی فروٹ جو وہ ٹھیک ہیں. تو ادھر کچھ ویجیٹیبلز میں بھی آپ کے جو کیبج ہے, برسل سپراؤٹ ہے, بروکلی ہے, لینٹلز ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گیس بہت پروڈیوس کرتی ہیں. چنے کی دال, چنے ساری دالیں جو ہیں ساری دالیں, کیبج, بروکلی اور برسل سپراؤٹس جو ہیں. تو باقی فروٹ جو ہیں وہ صحت مند ہیں, وہ آپ کھا سکتے ہیں. جی, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ میرا ایک تو یہی مشورہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ الارمنگ سمٹمز ہوتے ہوں, تو الارمنگ سمٹمز میں دوبارہ پھر ایکسپلین کر دوں گا کہ اگر تو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک جو ہے اٹک رہی ہے خوراک کی نالی میں, تو آپ امیجیٹلی اپنے جی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس کے لیے کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں, کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے وہ یوز نہ کریں. پھر اگر آپ کو کچھ وامٹنگ ہو رہی ہے بلڈ کی, یا آپ کو کالے پخانے, بلیک سٹولز آ رہے ہیں, وہ بھی بلیڈنگ کی ایک علامت ہے, تو وہ بھی امیجیٹلی آپ ایون ایمرجنسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو ایک دو اور سمٹمز ہے کہ ابڈومینل, آپ کے پیٹ میں اگر آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر کسی کو یرقان ہو گئے ہیں, تو یہ جو علامات ہیں تو ان کو پلیز ان کے اوپر نہ بیٹھیں, تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ امیجیٹلی مشورہ کریں,
تو ود ان 2 weeks آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آپ کو ریفر کر دیں گے اس کی جو فردر انویسٹیگیشنز ہوگی. تو میرا آخری پیغام ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگا کہ آپ پلیز اسموکنگ جو ہے یہ چھوڑ دیں. اور اسموکنگ کی یہ بات آپ نے کی ہے وہ چھوڑ دیں. اور علاج بھی آپ نے جو علاج بتایا کہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ خاص طور پر آپ نے جو کہا ہے کہ کچھ خطرناک علامات ہیں, ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیجیے کہ کون کون سے علامات جو ہیں وہ. اس میں اگر فوڈ اٹیک کر رہی ہے, بلڈ کی وامٹنگ ہو رہی ہے, بلیک سٹولز ہو رہے ہیں, ایبڈومینل آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر آپ کو یرکان ہے, آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا پروگرام تھا, لیکن ایک بات میں نے آپ سے کرنی باقی تھی, کیونکہ آپ نے بہت سی جو آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, APPS UK کا ہم نے ذکر کیا, اس کے آپ ممبر ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج کی علمنائی کہ آپ اس کے لیے بھی ایگزیکٹو ہیں اس کے. اور ایک چیز ہم نے ذکر نہیں کیا, ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ پاکستان میں کہاں پر یہ ہاسپٹل ہے ان کا؟ یہ جی میں اس سال گیا تھا پاکستان میں, تو میں اسپیشلی یہ ہاسپٹل وزٹ کیا تھا. یہ کھاریاں کے قریب, کھاریاں سے تقریباً 10-12 میل ایک بہت ہی چھوٹا سا ولیج ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے کولیگس ہی ہیں, ڈاکٹر ادریس اوان یہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں سرے میں, تو یہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو وہاں پہ بہت ہی انہوں نے بیسک فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں. ساری جو یعنی کہ بیسک آپریشنز ہیں, ایکس ریز ہیں اور ادویات وغیرہ ہیں, وہ انتہائی کم قیمت کے اوپر وہ مریضوں کو وہاں پہ مہیا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا یہ ہاسپٹل ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی کولیگ ہیں UK میں وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے. آمین سب آمین. اور ڈاکٹر اشفاق احمد, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج دل کی جلن کے حوالے سے بات کی. یہ وہ